آج کے ہمارے درس کا آغاز 15ویں پارے سے ہوگا۔ 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے۔ اس سورت مبارکہ کے دو نام ہیں، ایک اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ان کی آگے اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور ایک اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو، چونکہ اس سورت مبارکہ میں آپ علیہ السلام کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، اور معراج کا سفر رات کے وقت ہوا، تو اس لیے اس اعتبار سے اس سورت کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ ابتدائی آیات میں واقعہ معراج کا بیان ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سے امتیازی معجزے بھی عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں سے ایک خصوصی اور امتیازی معجزہ وہ معراج کا معجزہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں یعنی آپ جاگ رہے تھے، بیداری کی حالت میں معراج کرائی گئی۔ بعض لوگ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کا یہ معراج کا سفر بیداری کی حالت میں نہیں تھا، نیند کی خواب کی حالت میں تھا۔ اور بعض لوگ اس واقعے کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ معراج کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ خواب کی حالت میں جو لوگ قائل ہیں اور جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، ان میں سر سید احمد خان کا نام سر فہرست ہے۔ سر سید احمد خان کا نظریہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو معراج بیداری کی حالت میں نہیں کرائی گئی، حالانکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی ان نصوص کے یکسر مخالف ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ معراج کا واقعہ آپ علیہ السلام کے امتیازی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے یہ آپ کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو 40 سال کے بعد 10 سال گزر گئے، گویا کہ یوں سمجھ لیجیے آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ نبوت ملنے کے 10 سال بعد اور ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے۔ مختصر اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر رات کو آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ 3 آدمی آئے اور ان تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ میرا تعارف ہوا، پھر بیداری کی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حتیم کعبہ میں آپ کو لے گئے اور وہاں لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اس میں سے دل کو نکالا اور سونے کا ایک تھال تشت لایا گیا، اور اس تھال تشت میں آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر اس دل میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا، پھر وہ دل جسم میں اس دل کی جگہ پر رکھ کر سینے کو سی دیا گیا۔ در حقیقت آپ علیہ السلام نے چونکہ عالم بالا کا سفر کرنا تھا، تو یہ اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ پھر آپ کے اس معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر، یہ ایک حصہ ہے، اور معراج کا دوسرا حصہ
بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر، اس کو اسرا کہتے ہیں، جس کو قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اور بیت المقدس سے جو آسمانوں کی سیر ہوئی، اس حصے کو معراج کہتے ہیں، لیکن مشہور معراج کا لفظ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا جانور تھا براق کہ جو خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں جہاں نگاہ پڑتی تھی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہاں ایک کڑا حلقہ لگا ہوا ہے جہاں تمام انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، میں نے بھی وہاں جا کر اس براق کو باندھ دیا۔ پھر وہاں پر فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اب یہاں پر پھر 2 روایات ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے دوسرے حصے سفر کرنے سے پہلے آپ نے یہاں انبیاء کی امامت کروائی، پھر آسمانوں کا سفر فرمایا، اور راجح قول یہ ہے کہ آپ نے پہلے آسمانوں کا سفر فرمایا، واپسی پر بیت المقدس تشریف لائے اور انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے ایک زینہ، جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے، ایک زینے کے ذریعے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل و ادریس علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ، بیت اللہ کے بالکل مقابل میں آسمانوں پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سلام کیا اور ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اللہ جل شانہ نے جنت و جہنم کے مناظر دکھائے، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کے پتے وہ کآذان الفیل، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اور اس کے اوپر جو لگا ہوا پھل تھا کل قلال، وہ مٹکوں کی طرح، جیسے مٹکا ہوتا، اتنے بڑے بڑے پھل تھے، اور اس پر جو پتنگے گر رہے تھے وہ سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مزید آگے سفر شروع فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے، اور علامہ رومی لکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر کا سفر کروں گا تو میں جل جاؤں گا، میری پرواز یہاں پر ختم۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات بھی سمجھنی ہے، جبرائیل علیہ السلام نوری مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، جیسے شیطان نے کہا تھا خلقتہ من طین، کہ ہاں فرشتے وہ تو نور سے بنے ہیں، اور انسان بشر ہے، یہ مٹی سے بنا ہے۔ جہاں پر نوری مخلوق کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں پر بشر کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نور ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی نور سے بنے تھے، لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ نوری مخلوق کی پرواز ختم ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اگر میں اس سے ایک بال کے برابر بھی اوپر جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اس سے آگے سفر شروع ہوا بشر کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نور کے 70,000 پردے ہٹا کر اپنے محبوب کو اپنے قریب بٹھایا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا حبیبی ادن منی۔ اللہ جل شانہ کی شان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ جل شانہ نے مجھ سے فرمایا میرے محبوب میرے قریب ہو جاؤ، میں تھوڑا اور قریب ہو گیا،
پھر اللہ نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا یا حبیبی ادن منی، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا فکانا قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اللہ جل شانہ نے اس معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں 2 چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک تو تحفہ یہ عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کی امت کے تمام افراد کی بخشش کر دی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو، سوائے مشرک کے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو مشرک کے علاوہ تمام امت کے افراد کی بخشش کا پروانہ ملا، یہ ایک تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ مشہور ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نماز اللہ جل شانہ نے بطور تحفہ کے عطا فرمائی۔ ابتداءً 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا تحفے میں کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا لا یستطیع امتک، آپ کی امت یہ 50 نمازیں پڑھنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھے گی، آپ کم کروائیں۔ بار بار آنا جانا ہوا، چنانچہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لِكُلِّ مِنْهَا عَشَرَةٌ، کہ ہر ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا اجر ملے گا۔ تو 5 نمازیں پڑھیں گے اور اجر پوری 50 نمازوں کا ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ مزید تخفیف ہو جائے، میری امت، میری قوم بنی اسرائیل والوں پر 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھی، اس کا اہتمام بھی نہ کر سکے، تو آپ کی امت 5 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، انا استحییت من اللہ، اب مجھے اللہ کے پاس بار بار جاتے ہوئے حیا آتی، میری امت اس کا اہتمام کر لے گی، میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ یہ تحفہ ہے نماز کا۔ جب یہ نماز کا تحفہ ملا تو حضرات صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے، اللہ جل شانہ سے براہ راست مانگنے کا اور بات کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ تو اس لیے ایمان کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے، پہلا جو مطالبہ ایمان والے کے ذمہ ہوتا ہے، وہ پہلی چیز نماز ہوتی ہے، نماز کا اہتمام کرنا۔ گھر گھر میں نماز کی فضا ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، 5 وقت مسجد میں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے، جیسے تراویح میں اس سورت مبارکہ کی تلاوت سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جو مختصراً خلاصہ عرض کیا جاتا ہے، تو وہاں عرض کیا تھا کہ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک میں اللہ جل شانہ نے 13 احکامات بیان فرمائے جو انسانی اخلاق کو سنوارنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے موقع ملے تو ضرور ان 13 احکامات کی تفصیل وہ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ میں اجمالاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پہلا حکم، اپنے والدین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، ان سے نرم انداز میں گفتگو کرو، ان کے ساتھ ایسے بچھ جاؤ جیسے پرندہ زمین پر بچھ جاتا ہے۔ جب پرندہ زمین پر پڑا ہوتا ہے وہ اپنے پروں کو یوں پھیلائے ہوئے ہوتا ہے، ایسے بچھ جاؤ، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مال خرچ کرنے میں اسراف نہ کرو، بے جا مال خرچ نہ کرو، بے جا مال خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا جب بھی
किसी से गुफ्तगू की सूरत पेश आए तो उसके लिए नरम गुफ्तगू करो। हुक्म दिया अपने हाथ को अपनी गर्दन पर बांध कर मत रखो, यानी कंजूसी मत करो। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और कंजूसी के साथ साथ ये भी हुक्म दिया कि खर्च करने में भी मयाना रवि इख्तियार करो। ये ना हो कि खर्च करने पर आए तो सारा माल खर्च कर दे, ये भी ठीक नहीं। इस आयत का भी एक शान नुज़ूल है। रिवायात के अंदर आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक घर में अपने घर में तशरीफ फरमा थे। एक लड़का आया और आकर के कहने लगा मेरी अम्मा कह रही हैं कि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो हमें कुछ दे दें, हमें जरूरत है। आपने फरमाया मा इंदना बिशै, हमारे पास तो अब कुछ नहीं है घर में। फिर वो लड़का दोबारा वापस आया कि अम्मा जान कह रही हैं आप अपना कुर्ता ही बरकत के तौर पर हमें दे दें, और कुछ नहीं तो अपना कुर्ता दे दें, आपके कुर्ते से हमारे घर में बरकत होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उस वक्त उस कुर्ते के अलावा पहनने के लिए कुछ नहीं था। आपने उसकी रियायत रखते हुए वो कुर्ता उतार कर दे दिया। अब नंगे बदन हैं, अब आप घर में बैठ गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज के लिए अजान दी, तो चूंकि इमाम का इंतजार होता था, आप जब मस्जिद में तशरीफ लाते थे तब जमात खड़ी होती थी। अब कुछ देर गुजर गई, अब आप कुर्ता हो तो आप मस्जिद में नमाज के लिए जाएं। आप बैठे रहे। सहाबाई कराम फश्तगलतिल कुलूब, सहाबा फरमाते हमारे दिल बेचैन हो गए कि नमाज का वक्त होने वाला है, अजान हो चुकी है, आप अभी तक तशरीफ नहीं लाए। तो बाज करीबी रिश्तेदार सहाबा घर गए तो देखा आप बगैर कुर्ते के बैठे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयत उतरी कि मेरे महबूब खर्च जरूर करें लेकिन इतना भी हाथ को वसी ना फरमाएं कि तक़उदा मलूमम महसूरा, कि आप फिर घर में बैठे रहें। इससे ये उम्मत को सबक दे दिया कि जब खर्च करना हो तो खर्च करने में भी मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। ये ना हो कि सारा माल उठाकर दूसरे को दे दें और खुद तंग दस्त होकर फकीर होकर घर बैठे रहें। साथ ही हुक्म एक और दिया है, ये जो 13 अहकामात हैं उन्हीं का तज़किरा हो रहा है। साथ फरमाया अपनी औलाद को भूख के खौफ से कत्ल मत करो, हम उनको भी रिस्क देते हैं तुम्हें भी रिस्क देते हैं, औलाद को कत्ल करना ये कबीरा गुनाह है। इसलिए अगर तो 4 महीने से कबल औरत का हमल है, 4 महीने से पहले डॉक्टर तशखीस कर दें कि इस बच्चे को ज़ाय कराना ही ज़रूरी है, ये बच्चा कोई लाइलाज मरीज है, हो जाता है बाज़ औक़ात, या औरत में अभी इतनी शकत नहीं कि वो बच्चा पैदा कर सके, कि पहला बच्चा छोटा है या कोई और मसला है, तो मुसलमान डॉक्टर जो माहिर हो वो ये तजवीज़ करता है कि इस हमल को ज़ाय कराना ही ज़रूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं, बशर्ते कि वो डॉक्टर वो हकीम दीनदार भी हो। आजकल तो बेदीनी का गलबा है। दीनदार डॉक्टर अगर तजवीज़ कर दे तो 4 महीने से कम में बच्चे को ज़ाय करवाया जा सकता है बसूरत मजबूरी। और अगर 4 महीने पूरे हो जाएं फिर उसके बाद डॉक्टर भी कह दे तब भी बच्चे को ज़ाय कराना जायज़ नहीं है, हराम है। ज़ाय कराने से गुनाह कबीरा होगा, एक जान को कत्ल करने का गुनाह होगा। और फरमाया जिना के करीब भी मत जाओ, लोगों को नाहक कत्ल मत करो, यतीम का माल न खाओ, वादे को पूरा करो, नाप तोल पूरा करो, कमी न करो, और इसी के साथ जमीन पर अकड़ कर मत चलो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक मत ठहराओ। ये 13 अहकामात हैं जो आयत नंबर 23 से आयत नंबर 39 तक में बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो करने के काम हैं वो करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनसे बचने का कहा गया अल्लाह हम सबको उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया ये काफिर लोग आपसे सवाल करते हैं रूह के मुताल्लिक कि रूह क्या है, आप फरमा दीजिए कि रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे अल्लाह के हुक्म का नाम है, रूह मेरे अल्लाह के हुक्म का नाम है। ये जिस्म सलामत है
اور یہ جسم حرکت کر رہا ہے تب تک جب تک اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا امر نکل جائے گا، یہی زبان ہوگی پر بولے گی نہیں، کان ہوں گے پر سنیں گے نہیں۔ جیسے فالج بھی ہو جاتا ہے تو جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، اس میں سکت نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ کا امر نکل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو زندہ ہے اللہ کے امر سے زندہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو پھر ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اپنی فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جس آدمی کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اپنی فکر نہ ہوئی تو وہ اپنی فکر پھر کب کرے گا؟ یہ وہ بابرکت موقع ہے جس میں اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر وہ کب کرے گا؟ یہ تو نفع کا مہینہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس آیت مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا بنی ہاشم میں، اور وہ بچہ کچھ بولنا شروع کر دیتا تو اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر بچے کو یہی آیت مبارکہ 7 مرتبہ دہروا کر یاد فرمایا کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ بچے کو جو پہلا سبق ملتا تھا وہ اسی آیت مبارکہ کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گھر سے باہر نکلے، قربان جائیں حضرت ابو ہریرہ پر، ان کی قسمت کے کیا کہنے۔ روایت کرتے ہیں خرجت انا ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، وَيَدُهُ فِي يَدِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ کون مقابلہ کرے صحابہ کرام کی عظمت کا؟ بات یہی ہے کہ صحابہ کی عظمت کو سمجھے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَدُهُ فِي يَدِي، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، جیسے دو دوست جا رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، ہم نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور رس الحیہ، وہ بڑا پراگندہ پریشان حال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ان السقم والزر، کہ ایک تو میں بیمار ہوں، مجھے بیماری ہے، اس بیماری میں مبتلا ہوں، پریشان ہوں، دوسرا مجھ پر قرض بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این انت من آخر بنی اسرائیل، کہ تو بنی اسرائیل کی آخری آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ پھر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ یہ پڑھو توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ اس آیت کا حصہ نہیں ہے، یہ اضافی فرمایا، توکلت علی الحی الذی لا یموت اور الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ آخری آیت۔ تو یہ دو جملے پڑھا کرو۔ کچھ عرصے کے بعد فرماتے ہمارا دوبارہ گزر ہوا، بیماری بھی ختم اور قرضہ بھی ختم، اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے آیت سکھلائی تھی اللہ نے اس کی برکت سے بیماری بھی دور کر دی، قرضہ بھی ختم ہو گیا، قرضے کی بھی ادائیگی ہو گئی۔ قرآن میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اب وہ آیات جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو بتائیں یہ آج ہم تک پہنچی ہیں۔ کس نے پہنچائی؟ حضرات صحابہ نے۔ ان سے کس نے لیا؟ تابعین نے۔ ان سے کس نے لیا؟ تبع تابعین نے۔ چلتے چلتے کئی واسطوں سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ انہوں نے من نوع دین لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بعینہ ہی مکمل دین آج ہم تک پہنچا ہے مختلف واسطوں سے۔ تو اس لیے قرآن کریم ہمارے لیے باعث رحمت ہے، قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم ایمان والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔
یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ سورہ کہف کی ابتدا ہے، سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک نور ہی نور ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اپنی قبر سے تو نور کے لباس میں لپٹا ہوا اٹھے گا۔ جو اس کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول بھی وہی ہے کہ کفار مکہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے 3 سوال کیے۔ مدینہ منورہ کے یہودی علماء انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی صداقت کا علم اس بات سے ہوگا کہ ان سے 3 سوال کیے جائیں۔ پہلا سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ نے پوری سورت اتار کر اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھا؟ اسی سورہ کہف میں اس کا تذکرہ بھی 16ویں پارے کی ابتدا میں آ رہا ہے۔ اور تیسرا سوال کیا کہ روح کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پچھلی سورت مبارکہ میں آ چکا ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ چند نوجوان تھے۔ دقیانوس بادشاہ تھا، بت پرست بادشاہ۔ یہ نوجوان گزرے، بادشاہ کو پتہ چلا یہ موحد ہیں، یہ بت پرستی نہیں کرتے، تو بادشاہ نے ان کو پکڑا اور کچھ دن سوچنے کی مہلت دی۔ یہ راتوں رات وہاں سے نکلے اور جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ کی شان، اللہ نے 309 سال تک نیند دے دی، سلا دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے فرشتے آتے تھے اور کروٹیں بدلتے تھے۔ ایک ہی کروٹ پر پہلو پر انسان سویا ہوا ہو تو تھک جاتا ہے، تو فرشتے آتے تھے، کروٹ اور پہلو بدل جاتے تھے۔ 309 سال تک سوئے، لمبا عرصہ تھا۔ وہ بادشاہ مر گیا اور کئی لوگ آئے اور مر گئے اور پھر امتیں بدلتی رہی۔ 309 سال بعد آنکھ کھلی، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں، کتنا سوئے ہیں، کتنا سوئے ہیں؟ تو بعد نے کہا لبسنا یومن او بعد یوم، ایک دن سوئے ہوں گے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ پھر دیکھا جو سکے ہمارے پاس ہیں یہ سکے دو، اور بھوک لگی ہے کسی کو کہو کہ جا کر کے کھانا لے کر آئے۔ ایک کو کھانے کے لیے بھیجا، اس کا نام تھا تبلیغہ، اور وہ گیا۔ رزق فلیأتکم برزق من ولیتلطف، یہ قرآن کریم کا وہ لفظ ہے جس پر قرآن کریم کا نصف ہوتا ہے، اور اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ چاہیے کہ نرمی کر، چاہیے کہ کیا کرو؟ نرمی اختیار کرو۔ معلوم ہوا پورے قرآن کریم کا نصف جہاں پر ہو رہا ہے، مختصر جملے میں مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ہر معاملے میں نرمی اختیار کیا کرو۔ ایک حدیث میں بھی فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود بھی نرم ہے اور اللہ نرمی کو پسند فرماتے۔ بہرحال وہ گیا اور اس نے وہ سکہ دیا تو لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ سکہ تو، یہ کرنسی تو 300 سال پہلے کی ہے۔ تو فوراً اس کو بادشاہ وقت کے پاس لے گئے۔ بادشاہ موحد تھا اس وقت کا، تو وہ اس کو پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے کہ جو آج سے 300 سال پہلے جن کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ وہ بادشاہ سے بچ کر اپنا دین بچا کر غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے، تو وہ اپنے گزرا سمے ان کی زیارت کے لیے نکلا۔ تو یہ جو کھانا لینے گیا تھا اس نے کہا آپ پہلے داخل نہ ہوں، وہ ڈر جائیں گے، پہلے میں غار میں داخل ہو کر ان کو سارا قصہ سناتا ہوں پھر آپ آنا۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے سارا واقعہ سنایا کہ بھائی ہم ایک دن آدھا دن نہیں، ہم تو 300 سال سوئے ہیں۔ کتنے سال؟ 300 سال۔ راج روایت کے مطابق 7 نوجوان تھے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ اگر میں 300 سال بعد زندہ کر سکتا ہوں تو میں 3000 سال بعد بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ جل شانہ موت کے بعد، مسلم شریف کی ایک روایت آتی ہے، یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے آخر میں اتنا سا ہڈی کا ایک ٹکڑا ہے۔ آج کی سائنس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے،
قرآن کو اور اللہ کے نبی کے فرمان کو کسی سائنسدان کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا جی روزہ اس میں بہت سے جسمانی فائدے ہیں، دیکھو جی فلاں سائنسدان نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، نماز میں فلاں فائدے ہیں جسمانی، سائنسدانوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کریم کی جو شان بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، قرآن مصدق ہے، مصدق نہیں ہے۔ مصدق جس کی تصدیق کی جائے، مصدق تصدیق کرنے والی، سائنسدان اس کی تصدیق کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو دوسروں کی تصدیق کرنے والی کتاب، اسے کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ حق اور سچ کتاب ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے، سائنسدانوں کے دماغ اور عقل تو آج پہنچا ہے، اللہ کے نبی نے 14 صدیاں قبل بتلا دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس جو یہ ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہوتی ہے، اس کے آخر میں ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا اسی ہڈی کے ٹکڑے سے ہی انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور تحقیق سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ ہڈی نہیں گلتی، انسان کا سارا جسم گل جاتا ہے، لیکن یہ وہ جو ہڈی ہے یہ قیامت تک ہر انسان کی باقی رہے گی، اور اسی سے ہی انسان کے مزاج کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی، اگر اس ہڈی پر ریسرچ کی جائے تو اس سے اتنا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی غصے والے مزاج کا تھا یا ٹھنڈے مزاج کا تھا، اور یہاں تک پتہ چل سکتا ہے کہ اس آدمی کو جس کی یہ ہڈی ہے اس کو کھانے میں کیا پسند تھا، میٹھا پسند تھا یا نمکین پسند تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بنی آدم کو اسی ہڈی سے ہی دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کا کچھ حصہ 16ویں پارے کی ابتدا میں آ رہا ہے، اس لیے اس واقعے کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ جو کچھ کہا سنا سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ، اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل ابداننا بطاعتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک آپ حضرات کا بیٹھنا قبول